سامنے آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اعتکاف سنت کا عمل چل رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ دن رات ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. آج چونکہ الحمدللہ جو آنے والی شب ہے وہ 27ویں شب بھی ہے اور جس کے بارے میں لیلۃ القدر ہونے کی روایات زیادہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سعادت یہ بھی ہے کہ آج کی رات ختم قرآن کریم بھی ہوتا ہے. اور اتفاقی ایک نعمت یہ بھی اس کے ساتھ اس سال شامل ہے کہ آج کی رات شب جمعہ بھی ہے. تو کئی برکتیں الحمدللہ آج کی اس رات میں اللہ پاک نے جمع فرما دی ہے. اللہ پاک ہمیں اس رات کی، آنے والے دن کی، ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ ایک ایمانی زندگی میں جمعے کے دن کی بڑی حیثیت ہے. اللہ پاک نے ہفتے کے 7 دن پیدا فرمائے ہیں اور ان 7 دنوں میں ایک دن جو یوم الجمعہ کہلاتا ہے، اس جمعے کے دن کو خاص اہمیت اور خاص حیثیت اور خاص عظمت اور خاص فضیلت سے اللہ پاک نے نوازا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں ایک پوری سورت اس نام سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الجمعہ کون سے پارے میں ہے؟ جی 28ویں پارے میں نا، 28ویں پارے میں. پوری سورت کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے. اور اس سورت میں اللہ پاک نے اہمیت کے ساتھ اس دن کو بیان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے، مؤذن آواز لگا دے، تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ فاسعوا الى ذکر اللہ، دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف. اس سے مراد جمعے کے خطبے کے لیے آنا ہے. دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کاروبار ختم، سب چیزیں دنیا کے معاملات ختم. یہ اہمیت اللہ پاک نے اس دن کو عطا فرمائی ہے. اور حدیث پاک میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی اہمیت اپنے امت کے دلوں میں بٹھائی ہے اور فرمایا کہ یوم الجمعۃ یوم اغر ولیلۃ الجمعۃ لیلۃ ازہر. فرمایا جو جمعے کا دن ہے یوم اغر، یہ ایک روشن دن ہے، روشنی والا دن ہے.
اور ولیلۃ الجمعۃ لیلۃ ازہر، اور جو جمعے کی رات ہے یہ خوشی والی رات ہے، رعنائی والی رات ہے، تو اس کی رات بھی بہت قیمتی ہے، اس کا دن بھی بہت قیمتی ہے۔ اب ہم اس دن کو کیسے قیمتی بنا لیں؟ چونکہ ہمارے اس سال کے اعتکاف میں تو یہ ایک جمعہ ہے، اور ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس دن کے آداب کو خصوصیت کے ساتھ سمجھ لیں، سیکھ لیں، اور پھر اس پر عمل کر لیں، اور یہ نیت لے کر جائیں کہ بھئی اب اعتکاف سے نکلنے کے بعد جو زندگی کے جتنے جمعے آنے ہیں اس کو میں اسی طرح اہتمام کے ساتھ اور اللہ کو مناتے ہوئے گزاروں گا۔ تو اس حوالے سے چند باتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اہتمام جمعہ کا حکم دیا گیا کہ یہ جمعے کے دن کا اہتمام کرے گا۔ یہ لفظ اہتمام جہاں آ جاتا ہے دوستو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ باقی چیزوں سے نمایاں ہو گیا، ممتاز ہو گیا، لہٰذا اب جمعے کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرنا جو ہم ہر دن ظہر کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بھئی ظہر کی نماز کے لیے ہم آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم غسل کر کے آئیں، ہم صاف ستھرے کپڑے بدل کر آئیں، ناخن اور غیر ضروری بال تراش کر آئیں، خوشبو کا اہتمام کر کے آئیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ بس یا گھر سے وضو کیا یا مسجد آ کے وضو کیا، آ کے صف میں بیٹھ کے سنتیں پڑھی اور شروع۔ لیکن یہ ظہر کی نماز، جمعے کی نماز کے لیے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے دوستو۔ آج یہ بھی ایک بڑی کمزوری ہم میں پیدا ہو رہی ہے کہ ہم جمعے کے دن کو ایسے ہی گزارنے لگ گئے ہیں جیسے عام دن کی ظہر ہوتی ہے۔ کئی مصروف ہے، ادھر ادھر ہے، بس جمعہ جہاں ملا سیدھا آ کے وضو خانے میں وضو بنایا اور آ کے شامل ہوگا، اہتمام جمعہ ہی فوت ہو گیا۔ تو یہ غفلت اور کمزوری دور کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک مزاج بن چکا ہے کہ یہ آرام کا دن ہے، جس نے آفس جانا ہے وہ تو مجبوری ہے، وہ تو جائے گا، باقی تو جس کو اللہ پاک نے اپنے کام کی وسعت دی ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی جمعے کے دن تو ہم جمعے کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح کرنا چاہیے کہ انسان جو کاروبار کرتا ہے، جو رزق روزگار کی فکر کرتا ہے، اس کو جمعے کی نماز کے بعد شروع کرے، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ تو یہ بات تو ایک طرف ہو گئی۔ تو لیکن اب یہ کہ جمعے کے دن صبح کیا کرنا ہے، تو اٹھنا 12 بجے، 12:30، 1 بجے، تو وہ اہتمام تو پھر بھی نہیں ہوا۔ اگر میں دکان جمعے کے بعد کھول دوں یا پہلے کھولوں، میں نے تو اس دن کا کوئی اہتمام ہی نہیں کیا۔ یہ بڑی غفلت ہے دوستو کہ ہم تسلی کے ساتھ جو ہے وہ سو جاتے ہیں، پھر 12 بجے، 12:30 بجے کہ بھئی اب تو بیان چل رہا ہوگا، مسئلہ نہیں ہے، خطبے تک پہنچ جائیں گے۔ خطبہ 1 بجے شروع ہوتا ہے، بس بھاگ آ کے پھر صف میں جگہ بنا رہے ہیں اپنے لیے۔ تو یہ اہتمام نہیں کہلاتا دوستوں، اور اس کمزوری کا ازالہ بہت ضروری ہے کہ جمعے کے دن کی عظمت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے اس حوالے سے چند آداب ہیں اور چند سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، وہ باتیں ہیں جو مجھ میں اور آپ میں جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ نظر بھی آئے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے بھی بنیں۔ تو وہ چند باتیں میں اختصاراً آپ حضرات سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمیں جمعے کے دن کا اہتمام کیسے کرنا ہے۔ اس میں 6 باتوں کا لحاظ رکھنا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 6 باتوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعے کے دن انسان اہتمام کے ساتھ خاص طور پہ تیار ہو جائے۔ خاص تیاری جمعے کے لیے کیا ہے کہ انسان غسل کر لے۔ یہ غسل جمعہ مستقل سنت ہے دوستو، مستقل۔ اور شروع زمانے میں حدیث میں آتا ہے جمعے کے غسل کو واجب فرمایا گیا امت پر،
غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، فرمایا جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب کیا گیا تھا. شروع میں واجب تھا، ضروری تھا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن بعد میں جب وسعت ہو گئی، کشادگی ہو گئی، احکامات آنے لگے، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن وضو کر کے آ کے نماز پڑھ لے گا یہ بھی ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں الفاظ ہے فبہا ونعمت، یہ بھی ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن جس نے غسل کیا اور آ کے نماز پڑھی تو یہ زیادہ افضل ہے. تو غسل جمعہ سنت ہے، انسان تسلی کے ساتھ غسل کر لے، جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لے. کوشش یہ کرے کہ بھئی ہر جمعے کے دن ہم اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کرنے والے بنیں. اور یہ مسئلہ ہے بھی اہمیت کا کہ 7 دن میں افضل ہے، نہیں تو پھر 2 ہفتوں میں، 15 دن میں، اور زیادہ سے زیادہ حد کتنی ہے؟ 40 دن. 40 دن سے زیادہ اگر کسی نے صفائی نہیں کی زائد بالوں کی، یعنی جو بغل کے بال ہے یا زیر ناف بال ہے، اگر وہ اسی طرح رہے اور بڑے ہوتے رہے اور 40 دن سے اوپر ہو گئے تو پھر ہر لمحے انسان گناہ میں رہتا ہے، ہر لمحے. تو اس لیے اس چیز میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آج کل یہ بھی ہم چونکہ دین سے، معاملات سے، مسائل سے اتنے ناواقف ہیں کہ بس جس نے آپس میں دوستوں میں اور باتوں میں جو بات سامنے آ گئی بھئی اس پہ اپنا دین ہم چلا رہے ہوتے ہیں. تو صفائی ستھرائی ویسے بھی ضروری ہے، پھر جمعے کے دن ہو تو زیادہ افضل ہے. تو پہلی چیز یہ کہ ہم اہتمام سے جمعے کی تیاری کر لیں. وہ تیاری کیا ہے کہ غسل کیا، جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کیا، مسواک کیا، صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیے، پھر اس کے بعد خوشبو کا اہتمام کیا، ٹوپی پہن لی اور تیار ہو کر مسجد کے لیے نکل گئے. یہ جو جسمانی تیاری ہے کہ میں نے غسل کیا، جسم کو صاف کیا، لباس صاف پہنا، پھر خوشبو لگائی، پھر سرما لگایا، یہ جو تیاری ہے یہ جمعے کے اہتمام کا پہلا حصہ ہے دوستو. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اتنا وقت پہلے اٹھیں گے کہ جب یہ سارے کام ہو سکیں گے نا. جب نماز 1:15 بجے ہے اور میں اٹھوں 1:45 بجے، یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی، یا تو نماز جائے گی یا یہ چیزیں جائیں گی. تو یہ سب باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. دوسرا اہتمام جمعے کا کیا ہے کہ جب ہم تیار ہو گئے تو وقت سے پہلے چل کر مسجد آ کے ممبر کے قریب جگہ بنانا. وقت سے پہلے چل کر مسجد آ کر ممبر کے قریب جگہ بنانے کی کوشش کرنا. یہ دوسرا اہتمام ہے جمعے کا کہ ہم یہ نہیں دیکھیں کہ بھئی یہ بیان تو 12:30 شروع ہوتا ہے، 1 شروع ہوتا ہے. ہر مسجد میں فرق ہے. وقت سے پہلے آنا ہے، جمعے کے لیے وقت سے پہلے پہنچنا ہے. اور وہ حدیث پاک ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دن کو یہ فضیلت دی ہے کہ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے اس نے کیا چیز قربان کی ہو؟ اونٹ قربان کی، اونٹ قربان کیا اللہ کے راستے. پھر جو دوسرے نمبر پہ آیا جیسے اس نے گائے، تیسرے نمبر پہ آیا جیسے اس نے بکرا، چوتھے نمبر پہ آیا جیسے اس نے مرغی، 5ویں نمبر پہ آیا جیسے اس نے بیض، ایک انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا. بس یہاں تک ہے، اس انڈے کے بعد نہیں ہے کچھ بھی. پھر کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ پھر جب خطبہ شروع ہوتا ہے یہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور آ کر نمازیوں کے ساتھ خطبے میں شامل ہو جاتے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد دوڑتے ہوئے آ رہا ہے وہ مجھے نماز مل جائے، تو فرشتوں کا رجسٹر تو بند ہو چکا ہے، وہ تو چلا گیا. یہ چیزیں آج ذہن میں نہیں ہیں دوستو. تو اس نماز کو ایک بھاگ دوڑ کا عمل بنا دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے وہ اتنی بڑی برکتیں، سعادتیں، وسعتیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی. تھوڑا سا جیسے میں نے اس دن عرض کیا آپ حضرات سے کہ ہم اپنا مزاج دینی مزاج بنائیں. یہ نوافل کا اہتمام اسی لیے کروایا جاتا ہے
تاکہ مزاج میں دین کا مزاج شامل ہو جائے۔ تو دوسرا اہتمام کیا ہوا کہ ہم وقت سے پہلے آئیں اور مسجد آ کر کہاں اپنے لیے جگہ بنائیں؟ ممبر کے قریب بیٹھنے کی جگہ بنائیں۔ یہ بھی نہیں کہ آئے اور پھر جا کے وہاں برآمدے میں ٹیک کی جگہ مل گئی یا وہاں مل گئی چلو بیٹھ گئے وہاں۔ کوشش یہ ہو کہ انسان سامنے بیٹھے۔ تیسری بات جو جمعے کے دن کے اہتمام میں سے ہے کہ ایک مسلمان جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ سورۃ الکہف کون سے پارے میں ہے؟ 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہو جاتی، 16ویں پارے کے اس میں 2 یا 3 رکوع شامل ہیں، تو یہ تقریباً آدھے پارے سے کچھ اوپر کی صورت ہے، اور ہر جمعے کے دن اس کی تلاوت کرنا افضل سنتوں میں سے، افضل سنتوں میں سے۔ تو اس کے لیے سب سے افضل علماء نے لکھا یہ ہے کہ انسان جمعے کی نماز خطبے سے پہلے پہلے سورۃ الکہف پڑھ لے، خطبے سے پہلے پہلے۔ اگر رہ جائے تو پھر جمعے کے دن کی غروب سے پہلے پہلے تک پڑھ لے، تب بھی سنت عمل ہو جائے گا اس کا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے خطبے سے پہلے اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب میں پہلے سے تیار تو ہو چکا ہوں نا۔ جب تیار ہی میں 1 بجے ہو رہا ہوں تو سورۃ الکہف کہاں ہوگی؟ وہ تو نہیں ہوگی۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے اور اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ ہم تیار ہو کر بیان سے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد آئیں، صف اول میں جگہ بنائیں، قرآن رکھ کر سورۃ الکہف کی تلاوت کریں، بیان تک سورۃ الکہف سے فارغ ہو جائے پھر قرآن رکھ دیں۔ یہ حسن ہے دوستو جمعے کے اہتمام کا، جو آج نہیں ہے۔ تو اس لیے سورۃ الکہف کی تلاوت جمعے کے دن یہ سنت ہے، اہتمام میں شامل ہے۔ حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو مسلمان ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، قیامت سے پہلے جو آنے والا سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنہ دجال، اللہ پاک اس فتنے سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس صورت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی، تو خود بھی اس کا اہتمام ہو، گھروں کی مستورات سے بھی اس کا اہتمام کروایا جائے تاکہ جمعے کی یہ برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرنا۔ درود شریف تو ویسے ہی روزمرہ کے معمولات اور تسبیحات میں شامل ہے، لیکن جمعے کے دن اس میں کثرت ہو۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھے گا، وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ پھر فرمایا لہٰذا جمعے کے دن تم مجھ پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرو جمعے کے دن۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عام دنوں کے مقابلے میں جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرنے کی برکات بالکل الگ ہے، پھر کہ قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور صحبت نصیب ہو۔ تو درود شریف کی کثرت ہو، اور پھر خاص طور پہ آپ ساتھی جانتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد ایک درود شریف ہے جو 80 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جہاں آپ نے عصر پڑھی، سلام پھیرا، دعا ہوئی، اٹھے نہیں وہاں سے، وہیں بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ درود شریف کون سا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ چھوٹا سا درود شریف ہے الفاظ کے اعتبار سے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو فرمایا جو شخص جمعے کے دن عصر کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کے اس کو 80 مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور 80 سال کے گناہ اللہ پاک اس کے معاف فرما دیں گے۔ تو اتنا آسان عمل ہے، 5 منٹ کا عمل ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ انسان جہاں عصر پڑھے وہاں 5-7 منٹ اور دے کر بیٹھ جائے اور اس درود شریف کا بھی اہتمام ہو جائے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات وہ جمعے کے دن دعاؤں کا اہتمام ہے۔ دعاؤں کا، دعائیں چونکہ ہماری زندگی کا ویسے ہی حصہ ہے اور ہم ہر لمحہ اللہ پاک سے مانگنے کے محتاج ہیں، ہماری ضرورت ہے دعا،
ہمیں اس کا احتیاج ہے۔ پھر خاص طور پہ جمعے کے دن کی اہمیت اس لیے ہے کہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ پاک نے ایک ساعت اجابت رکھی ہوئی ہے۔ ایک ایسی گھڑی جمعے کے دن آتی ہے جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس وقت میں مانگی ہوئی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتے، وہ قبول ہوتی۔ اس ساعت اجابت کو ڈھونڈنا ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ یہ روایت حدیث کی تقریباً کتابوں میں موجود ہے کہ ساعت اجابت جمعے کے دن ہے، اور اس پہ صحابہ میں بھی بڑے اقوال ہیں، لیکن دو باتیں ایسی ہیں کہ جس پر تقریباً صحابہ متفق ہوئے، دو اقوال، دو موقع جمعے کے دن ایسے۔ ایک فرمایا کہ بین الخطبتین، جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ کھڑا ہو جائے، عربی والا خطبہ، تو آپ جانتے ہیں کہ خطبہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے نا، اور بیچ میں امام کیا کرتا ہے، کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے۔ یہ بیٹھنا 3 دفعہ تسبیح کے بقدر ہوتا ہے۔ یہ جو خطبتین کے درمیان امام تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، تو ایک جماعت صحابہ کی یہ کہتی ہے کہ یہ ساعت اجابت ہے، اس میں جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ چونکہ خطبہ شروع ہونے کے بعد، یہ اہم بات ہے دوست، خطبہ شروع ہونے کے بعد کسی بھی قسم کا کلام اور کسی بھی قسم کی حرکت ممنوع، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ اگر دوران خطبہ کوئی کچھ غلط کرتا ہوا نظر آئے، اس کو بھی نہ ٹوکے، وہ بھی منع ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان دعا کرنی ہے، تو پھر میں ہاتھ اٹھاؤں گا، زبان سے کہوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا دوست۔ یہ جو خطبوں کے درمیان دعا ہوگی، اس میں نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں زبان سے دعا کرنی ہے۔ بہت سارے احباب نظر آتے ہیں کہ وہ فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ آداب کے خلاف ہے، منع ہے۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد نہ جسم میں کوئی حرکت ہو، نہ زبان میں کوئی حرکت ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس وقت جو دعا ہوگی وہ قلباً ہوگی، دل میں دعا ہوگی اللہ پاک سے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو اللہ پاک سے معاملہ ہے، تو خطبوں کے درمیان دعا انسان مانگے گا، لیکن دل میں مانگے گا، اور جو ضروری دعا ہے اس کو پہلے سے یاد رکھ لے، اس لیے کہ مختصر وقت ہوتا ہے، تو وہ ہر جمعے کے دن ہم اللہ پاک سے مانگ لیں۔ ایک یہ وقت ہو گیا۔ دوسرا جو ساعت اجابت ہے وہ عصر کا آخری وقت ہے، جو مغرب کا وقت قریب ہونے لگتا ہے جمعے کے دن۔ یہ جو عصر کی نماز کا آخری وقت جو 10 منٹ آتے ہیں مغرب تک کے، یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے دوستوں دعاؤں کے لیے، اور تمام اللہ والے نیک لوگ، علماء، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، وہ اس وقت کو ضائع نہیں کرتے دوستوں، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا جمعے کے دن مغرب سے 10 منٹ پہلے، نہیں تو کم از کم 5 منٹ پہلے مسجد آ کے صف میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ دعا، یکسوئی کے ساتھ، یہ دعا کی قبولیت کا بڑا زبردست وقت ہوتا ہے دوست۔ تو 5ویں چیز عرض کی کہ وہ جمعے کے دن دعا کا اہتمام، اور خاص طور پہ کتنے اوقات میں؟ 2 اوقات۔ ایک وقت کون سا ہے؟ 2 خطبوں کے دوران، اور دوسرا عصر کا آخری وقت جو مغرب سے کچھ پہلے کا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی آپ حضرات سے۔ 6ٹھی چیز جو جمعے کے دن ہے، تو وہ جمعے کے ساتھ خاص تو نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن پڑھنا اس کو افضل ہے، بہتر ہے، باقی ورنہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، وہ ہے صلاۃ التسبیح کا اہتمام۔ جیسے کل اس کا طریقہ آیا، بات ہو گئی اس پہ، تو جمعے کے دن انسان وقت نکالے، بہتر یہ کہ جمعے سے پہلے نکل آئے، نہیں تو جمعے کے بعد ہو، تو انسان صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتیں بھی جمعے کے دن پڑھنے کا اہتمام کر لیں، تو وہ نماز ویسے ہی باعث فضیلت ہے، پھر جمعے کے دن ہو تو اور اس کی برکتیں بڑھ جاتی۔ تو یہ 6 باتیں آپ حضرات سے عرض ہو گئی دوستو۔ پہلی بات کیا عرض کی تھی کہ اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار ہو جائے، کپڑے پہن لیے، غسل کر لیا، خوشبو لگا دی، سرما لگا دیا، بال وغیرہ برابر کر دیے، خاص تیاری۔ نمبر 2، وقت سے پہلے چل کر مسجد آئے اور ممبر کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔
نمبر 4، درود شریف کی کثرت کرے، خاص طور پہ عصر کے بعد کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ و مخصوص درود شریف پڑھ لیں۔ نمبر 5، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور پھر وہ بھی خاص طور پہ 2 اوقات، کون کون سے؟ 2 خطبوں کے دوران اور عصر کی نماز کا جو آخری وقت ہے۔ اور چھٹی بات کیا عرض کی؟ صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام بھی جمعے کے دن کیا جائے۔ یہ 6 باتیں ہیں دوستو، اس کو ہم یاد بھی رکھیں اور اس پر عمل کی کوشش بھی کریں۔ کل جمعہ آ رہا ہے، ہر ساتھی اسی مجلس سے یہ نیت کریں کہ بھئی یہ 6 باتیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں 2 باتیں تو ہمیں پہلے سے حاصل ہو گئی ہیں۔ کون سی بات ہے؟ اس لیے کہ ہم تو پہلے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی باہر سے آنا نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے، اور جو ہماری معتکف کی جو زیادہ ضروری تیاریاں وہ تو ساقط ہو جاتی ہے ہم سے، تو لہٰذا باقی 4 باتیں ہمارے پاس رہ جاتی ہے۔ سورۃ الکہف ہے، درود شریف ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہے۔ تو کون کون ساتھی کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، چند باتیں جمعے کے دن سے متعلق نسبت اعتکاف کے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے، اور جس کے لیے ساتھی بہرحال ہمیشہ ہی فکر مند اور پریشان نظر آتے ہیں۔ پرانے ساتھی تو مسئلہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور نئے ساتھی ہیں یا کسی کے ذہن سے نکل گیا ہو کہ چونکہ جمعے کے دن جیسے ابھی بھی بات ہوئی کہ غسل کرنا ہے، تیار ہونا ہے، تو اعتکاف میں ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی شاور لے سکتے ہیں یا ہم لیں گے، کل جمعہ آ رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس میں یاد رکھیں کہ اعتکاف میں آپ سے پہلے دن ایک بات عرض ہوئی تھی عصر میں جب ہم بیٹھ رہے تھے کہ مسجد کی حدود سے بلا ضرورت ہم کچھ دیر کے لیے بھی باہر نہیں جائیں گے، بلا ضرورت۔ ضرورتاً تو جا سکتے ہیں، اس لیے کہ بیت الخلاء مسجد کے باہر ہے، لیکن جانا ہے تو جانا ہے، ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر کسی معتکف پر غسل فرض ہو جائے، جیسے بدخوابی ہو گئی سوتے ہوئے، تو وہ تو جائے گا، وہ تو مسئلہ نہیں ہے، وہ جائے گا۔ اور اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ معتکف اپنے ساتھ کوئی صاف پتھر رکھے۔ پہلے ہم اس بات کا بڑا وہ کرتے تھے تاکید ساتھیوں کو کہ اوپر کے ساتھی بھی ایک جگہ پہ ایک پتھر رکھ لیں، نیچے بھی انسان ہے، اور جیسے ہی ایسی کیفیت محسوس ہو تو پہلے تیمم کر لیں اس پتھر پہ، فوراً اس پہ تیمم کر لیں، کسی نہ کسی درجے کی پاکی ہو جائے، اس لیے کہ چل کر سارا مسجد کی حد سے جانا ہے نا، تو وہ کر کے پھر چلا جائے۔ تو خیر اگر غسل فرض یا واجب ہو جائے تو معتکف جائے گا اور اپنا غسل بنا کے آئے گا، وہ تو ضروری ہے۔ لیکن جمعے کے دن کا جو غسل ہے یہ واجب نہیں، یہ سنت ہے، لہٰذا اس کو فقہا نے ضروریات دین میں شمار نہیں فرمایا کہ یہ ضروریات میں سے ہے۔ لہٰذا اس لیے کل یہ ٹینشن کوئی ساتھی نہیں پالے گا کہ اس فکر میں گھوم رہے ہوں کہ جی اب کیا کریں ہم لوگ، اب تو غسل رہ گیا۔ سارے فضائل آپ کے پاس نقد آ چکے ہیں دوستوں، لہٰذا اس چیز کی وہ نہ لیں۔ باقی یہ کہ جو تزین اور تیار ہونا ساری چیزیں وہ پورا سال ہوتی ہے۔ اب چونکہ اللہ کے گھر کو وقت دے چکے ہیں تو ہم جو حکم ہمیں دیا گیا ہم اس کے پابند ہو جائیں گے، تو لہٰذا اس فکر میں نہ رہیں۔ ہاں صاف ستھرے کپڑے ضرور منگا لیں، وضو بنا کر مسواک کر کے خوشبو لگا کے سرما لگا کے کنگھی کر کے سب کچھ کریں۔ اپنے معتکف میں پردے کے اہتمام کے ساتھ کپڑے بھی معتکف میں ہی تبدیل کر دیے جائیں۔ تو باقی نہانے کی اور شاور لینے کی یہ تکلف اور یہ پریشانی اپنے اوپر سوار نہ کی جائے بالکل بھی، اس لیے کہ یہ ہمارے ذمے نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ تو بہرحال یہ بات چونکہ بہت ضروری تھی تو اس لیے آپ حضرات سے عرض کر دی ہے، اور اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الأولین۔ وصلی اللہ وسلم علی